اور مرد ایسی عورت کو انتخاب کرنا پسند کرتا ہے جو اقتصادی لحاظ سے اس سے ایک درجہ کم ہو۔ دوسری طرف جب عورت کسی کا انتخاب کرنا چاہے شادی کے لیے تو عورت کس کا انتخاب کرے گی؟ شوہر اور بیوی دو گھوڑوں کی مانند ہے جن کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ زندگی خود مقابلے کا میدان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 1+1=1 کے ساتھ فضل خان حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پہلے دو پروگرامز کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے اہم نفسیاتی فرق پر بات کی تھی۔ اسی طرح آج ایک اور اہم نفسیاتی فرق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان ایک اہم نفسیاتی فرق یہ ہے کہ مرد عورت کے فزیکل سٹیٹس کو اہمیت دیتا ہے اور عورت مرد کے سوشل سٹیٹس کو اہمیت دیتی ہے۔ مرد دیکھتا ہے کہ یہ عورت جسمانی طور پر کتنی فٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی چارمنگ ہے، کتنی دلکش ہے، جبکہ عورت مرد کے شہرت، دولت، مقام و منصب اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ مختلف کتابوں کا ریفرنس بھی آپ کو دیں کہ جو افراد ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا چاہیں تاکہ مطالعہ کر سکیں۔ ہم نے جو بیان کیا ہے کہ عورت مرد کے سوشل سٹیٹس کو اہمیت دیتی ہے، اس کو ڈیورانٹ نے ڈیورانٹ جو بہت بڑے مصنف ہیں فلسفی کے، انہوں نے بھی مینشن آف فلسفی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اسی بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ مرد عورت کے فزیکل سٹیٹس اور عورت مرد کے سوشل سٹیٹس کو اہمیت دیتی ہے، تو ہم جب اپنی معاشرے میں اس بات کا ملاحظہ کرتے ہیں، یہ بات ہمارے معاشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تحقیقات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مرد اگر شادی میں کسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو مرد کس عورت کا انتخاب کرے گا؟ اس کے سامنے دو انتخاب ہیں، ایک ہے کہ ایک خاتون خوبصورت ہے لیکن ایک معمولی گھر کی ہے، دوسری طرف ایک ایسی خاتون ہے جو ثروت مند ہے، مال و دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے لیکن زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو حتماً اکثریت جو مردوں کی ایسی خوبصورت خاتون کا انتخاب کریں گے جو اقتصادی لحاظ سے تو معمولی ہے لیکن خوبصورت ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے اس خاتون کو کا انتخاب نہیں کریں گے جو پیسہ ہے، سب کچھ ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد فزیکل سٹیٹس کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری طرف جب عورت کسی کا انتخاب کرنا چاہے شادی کے لیے تو عورت کس کا انتخاب کرے گی؟ عورت کے سامنے بھی دو انتخاب ہیں، ایک طرف اس کا ایک ایسا فرد ہے جو معمولی ہے، گھر سے خوبصورت ہے، دوسری طرف خوبصورت نہیں ہے لیکن اقتصادی لحاظ سے ویل سیٹل ہے، تو عورت ایسے ہی افراد کا انتخاب کرتی ہے، ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہے جس کا سوشل سٹیٹس ہو، ممکن ہے زیادہ خوبصورت نہ ہو، جس کے پاس شہرت ہوگی، دولت ہوگی، مقام و منصب ہوگا، معمولاً خواتین ان کا انتخاب کرتی ہیں۔ ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خواتین ایسے افراد مثلا جو فلمی ہیروز ہیں، ایسے افراد جو فلموں میں کام کرتے ہیں، جو ہیرو بن گئے یا سپر سٹارز ہیں، یا فرض پر کسی بھی گیم کے مثلا کرکٹ کے سپر سٹار ہیں، یا ہر گیمز کے اندر جو ہے کتنی ہی لڑکیاں ان کے پاس جاتی ہیں سیلفی لینے کے لیے، فرض کریں آٹوگراف لینے کے لیے، یہ چیزیں لینے کے لیے، کس لیے؟ حالانکہ ممکن ہے وہ ایجڈ ہوں، ان کی عمر بھی زیادہ ہو، زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو، پھر بھی لڑکیاں ان کے پیچھے کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان افراد کا سوشل سٹیٹس ہے، اس لیے عورت یا خاتون اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں، اس مطلب کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں، تو ایک کتاب ہے ٹیکنگ سیکس ڈیفرنسز سیریسلی، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ جو جنسیت کے درمیان فرق ہے اس کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک ریسرچ ایک فرد ہے ڈیوڈ باس نے ایک ریسرچ کی ہے، اس نے یہ ریسرچ 37 ممالک میں ہی کام کیا ہے، 37 ممالک نے اس نے ریسرچ کی ہے، اور اس ریسرچ کا دورانیہ جو ہے پیریڈ 5 سال تھا۔ 5 سال میں اس نے 10,000 خواتین پر تجربہ کیا، 10,000 خواتین کے انٹرویوز لیے، مشاہدات کیے، اور آخر میں اس نے نتیجہ کیا دیا کہ ان 37 ممالک کے اندر 5 سال کے عرصے میں جو 10,000 خواتین پر تجربات کیے، اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت تھا کہ عورت مرد کی ظاہری صورتحال کو، یعنی اس کے جو فزیکل سٹیٹس ہے اس کو اہمیت کم دیتی ہے، لیکن اس کے اقتصادی اور اجتماعی سٹیٹس کو اہمیت زیادہ دیتی ہے۔ ہمارا اقتصادی یا اجتماعی سٹیٹس وہی ہمارا سوشل سٹیٹس ہے، لہٰذا عورت اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو بھی پڑھنا چاہیں تو بڑی خوبصورت کتاب ہے فیمیل برین، یعنی عورت کا جو مغز ہے، آپ اس کی جگہ اسٹڈی کریں تو اس میں یہ کتاب بہت بڑی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ اب ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ عورت بالآخر ایسا کیوں کرتی ہے کہ عورت ایسے فرد کا انتخاب کرتی ہے جو ویل سیٹل ہو، جو اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس مقام و منصب ہو؟ تو ماہرین کہتے ہیں ممکن ہے چونکہ عورت اگرچہ کام بھی کرے، ممکن ہے نوکری کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو کچھ ایسا دورانیہ ہے جس میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ مثلا جب پریگنٹ ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے مراحل ہیں کہ عورت مجبور ہے کہ کام نہیں کر پاتی۔ ممکن ہے اس وجہ سے عورت چاہتی ہو کہ ایسے فرد کا انتخاب کرے جو اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو اور اس کی سپورٹ کر سکے۔ لیکن اگر یہ وجہ ہم قبول نہ بھی کریں، یہ ماہرین کا احتمال ہے، اگر عورت خود ثروت مند ہے، اگر عورت خود پیسے والی ہے، اس کے باوجود بھی
ایسے شوہر کا، ایسے مرد کا کو اختیار کرے گی یا اسے پسند کرے گی جو اس سے بھی ایک درجہ اوپر کا ہو۔ دوسرے لفظوں میں عورت ہمیشہ اسے پسند کرے گی کہ جو اقتصادی لحاظ سے اسے ایک درجہ اوپر ہو، اور مرد ایسی عورت کو انتخاب کرنا پسند کرتا ہے جو اقتصادی لحاظ سے اس سے ایک درجہ کم ہو۔ اس بات کو بھی ایک بہت بڑے میرے نفس آتا ہے ہیلی گارڈز، اس نے اپنی کتاب جو ہیلی گارڈز انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی، اس کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں ہم نے جو کلی بات کی ہے کہ مرد فزیکل سٹیٹس کو اہمیت دیتا ہے، عورت سوشل سٹیٹس کو اہمیت دیتی ہے، اس کا ہماری زندگی پر بھی کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ فرض کریں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو اقتصادی لحاظ سے مرد سے کم تر ہو۔ دیکھیں کم تر سے بعض ایسی بھی خواتین ہیں جو اقتصادی امور کو اہمیت نہیں دیتی، شوہر کی عزت کرتی ہیں، احترام دیتی ہیں، وہ عورتیں استثناء ہیں۔ لیکن ایک ایسی عورت جو اتنی ظرفیت کی مالک نہ ہو، اگر اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوگی، اگر اقتصادی لحاظ سے اس کی انکم ایک شوہر سے زیادہ ہوگی، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، تو ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ تعادل پر اور بیلنس پر باقی نہیں رہے گی۔ آپ کچھ معاشروں کا اسٹڈی اگر کریں، خاص طور پر ویسٹ کے اندر، وہ خواتین جو شوہر سے اقتصادی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہیں تو ان کے اندر ڈائیورس کا احتمال اور شرح بھی زیادہ ہے۔ یعنی وہ خاتون جو اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہے، ان کے اندر اپنے شوہر سے طلاق لینے کی ریشو زیادہ ہے۔ اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسی خاتون جو ہے وہ ویل سیٹل ہے، پیسہ زیادہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو طلاق لینے کے لیے جلدی آمادہ ہو جاتی ہیں، چونکہ خود کو خود کفیل سمجھتی ہیں، کہتی ہے میں تو شوہر کی محتاج ہی نہیں ہوں۔ یعنی شوہر اگر فرض کریں 70,000 کا، میں 1 لاکھ کما رہی ہوں، میں 2 لاکھ کما رہی ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ شوہر کا احترام بھی معمولاً وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ جب عورت ویل سیٹل ہے اور شوہر کی جو تنخواہ کہہ لیں اس سے کم ہے، تو وہاں پر شوہر کا جو مطلوبہ احترام ہے وہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح مرد کی سربراہی کو بھی قبول کرنا اس کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ مرد ایسی اہلیہ کا انتخاب کرے جو اقتصادی لحاظ سے اس سے کچھ نہ کچھ کم تھا۔ اب یہ بات اس سے عورت کے لیے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور عورتوں کو بات انجام دینی چاہیے۔ چونکہ مرد عورت کے فزیکل سٹیٹس کو اہمیت دیتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے حسن و جمال کی حفاظت کرے۔ دیکھیں عورت کو آخری عمر تک اپنی اس خوبصورتی کی جو خدا نے اس کو دی ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے فرض کریں شادی کے ٹائم اس کا وزن ہوتا ہے 60 سے 70 کلو کے درمیان، لیکن اگر آپ 2 سال بعد 3 سال بعد ملاحظہ کریں تو وزن چلا جاتا ہے مثلا 100 کلو سے اوپر، 110 کلو، 120 کلو۔ تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اس چیز کو مینیج کرے۔ اس کو پتہ نہیں چاہیے کہ مرد عورت کے فزیکل سٹیٹس کے میں اس کی اہلیہ ہوں، میرا فزیکل سٹیٹس بالکل فٹ ہونا چاہیے، مجھے ورزش کرنی چاہیے، مجھے جو ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے ایسی چیزیں جو موٹاپے کا شکار کر دیں ان سے بچنا چاہیے۔ موٹاپا ایک مثال ہے، وزن کی ایک مثال ہے، ورنہ ہزاروں ایسی چیزیں کہ جس کی بیس پر عورت کو اپنے حسن اور خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام بھی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں المرأۃ ریحانۃ، کیا عورت ایک پھول کی طرح ہے، اور فرمایا ولیست بقہرمانہ، یہ پہلوان نہیں ہے۔ یعنی عورت ہرگز کبھی بھی ایسا کام انجام نہ دے جو ایک پہلوان انجام دیتا ہے، یعنی سخت وہ کام جو عورت کی نسوانیت کے برعکس ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، جو اس کے حسن جمال اور خوبصورتی کے لیے نقصان دہ ہیں، عورت کو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا عورت اگر پھول ہے تو اس کو پھول بن کر رہنا چاہیے۔ آخر میں ایک چیز ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو حقیقت میں شوہر اور بیوی 2 گھڑ سوار کی مانند ہیں۔ اگر کبھی گھڑ سواری کا مقابلہ دیکھو تو کس کی جیت ہوتی ہے؟ دیکھیں شروع میں جب دونوں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے ایک گھوڑا آگے نکل جائے، لیکن وہ جیت شمار اس کی نہیں ہوتی۔ جیت کس کی ہوتی ہے کہ جو باؤنڈری آپ نے لگائی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑا کون سا پہنچا، جو گھوڑا پہلے پہنچے گا جیت اس کی ہوگی۔ شوہر اور بیوی 2 گھوڑوں کی مانند ہیں جن کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ زندگی خود مقابلے کا میدان ہے۔ اہلیہ جو ہے خاتون شروع میں معمولاً شوہر سے آگے ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی، اپنی جذابیت، اپنی اٹریکشن، لیکن آہستہ آہستہ جانے کے بعد اپنا خیال نہیں رکھتی، اپنی جذابیت کھو دیتی ہیں، وزن اضافے ہو جاتا ہے، پھر کہتی ہیں بچوں کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جذابیت کھو بیٹھتی ہیں تو مرد بھی 40-45 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا ہو کچھ افراد چل پڑتے ہیں کہ دوسری شادی کریں، کچھ تعلقات بنا لیں۔ لہٰذا اس کے اندر بھی خاتون کو چاہیے کہ اپنے فزیکل سٹیٹس کو، چونکہ مرد کے لیے اہمیت رکھتا ہے، فزیکل سٹیٹس کو آخری دم تک جب تک ہیں اپنے شوہر کے ساتھ یہ ضرورت ہے، ہمیشہ اس کو مد نظر رکھیں۔ اور یہ عورت کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ اپنی فٹنس کا، چاہے ورزش کی صورت میں ہو چاہے کھانے پینے کی صورت میں ہو، اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ اپنے مرد کے لیے ایک محبوب بن کر رہیں۔ اگر ایسا کر کے رہیں گی کہ
شوہر کے لیے ایسی بن کے رہیں اور شوہر بھی عورت کے لیے ایسا بن کے رہے، اپنا معاشرے کے اندر ایک سوشل سٹیٹس بنا کے رکھے، اپنے عزت اور مقام اور منصب کو بنا کے رکھیں، تو ہماری گھریلو زندگی انتہائی خوبصورت اور بہتر ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔